السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 5 نمازوں میں سے اہم نماز نماز فجر ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جو انسان فوراً فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، جو نماز فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہو اس کا ذہن بہت کمزور ہوگا۔ جو انسان فوراً فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، جس کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی ہوگی اور فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کے ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگا دیتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد فوراً سو جانا نقصان دہ ہے۔ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے۔ صبح فجر کے نماز کے بعد فوراً سونے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد بلا حاجت شجرہ سونا صحت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، چونکہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں سماج بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں بہت زیادہ۔ آپ فجر کی نماز جس جگہ پڑھتے تھے اسی جگہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے تھے، چنانچہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے ساتھی باتیں کرتے کرتے جاہلیت کے زمانے کی باتیں بھی کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کر کہتے اور آپ صرف مسکرا دیتے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں رزق تلاش کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا ساری امت کے لیے کی گئی، ہوا وہ مالدار ہو یا غربا ہو، چاہے وہ جو بھی کام دھندا کرتے ہوں، اگر صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے، مگر آج کل لوگوں میں اس وقت کی برکت کے حصول کی جستجو ہی نہیں رہی، جس کے بارے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اس وقت میں کوشش کرنے والوں کو برکت نصیب ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بڑا لشکر احصار کرنا ہوتا تو صبح کے وقت ہی بھیجتے تھے، اور سفر تاجر صحابی تھے، آپ اپنے تجارتی قافلے کو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال و دولت نصیب ہوا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیٹھ
بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلاش رزق کی خاطرات نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تعمیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔